السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم زکوٰۃ کے وہ نصاب جن پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، وہ بیان کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ کا نصاب سال میں وہ رقم جس کو ایک سال گزر جائے اور وہ آپ کے پاس پڑی ہو، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ اور وہ کتنے پر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نصاب بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید تو احکام لاگو کرتا ہے، جبکہ اس کی تشریح اور توضیح، وضاحت جو ہے وہ محبت وحی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2.5% ہے۔ جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا اور اس کو سال گزر گئے، یا اتنی رقم اور وہ سال بھر اس کے پاس جمع رہی، یا 52.5 تولے چاندی جو ہے اس کے اوپر اس کو بھی سال گزر جائے تو زکوٰۃ ہے۔ اور یاد رکھیے، زکوٰۃ جو ہے اس کن کن چیزوں پر ہے، یعنی زکوٰۃ کے جو مطلب چیزیں ہیں وہ ہیں سونا چاندی اور زمین کی پیداوار اور مال تجارت اور مویشی اور جانور، ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ جو فصل جب ہم کٹائی کرتے ہیں، ربیع کی فصل ہے اور خریف کی فصل ہے، اب یہ ربیع کی فصل کی جو ہے کٹائی شروع ہونے والی ہے اپریل کے مہینے میں، تو اللہ نے اس کے بارے میں قرآن میں حکم صادر فرمایا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، جب تم کٹائی کرو تو اس کا حق جو ہے نکالو، غریبوں کو دو۔ سونے چاندی کا جو نصاب ہے، تو آج کل ظاہر سب لوگوں کے پاس سونا چاندی تو نہیں ہوتا، مال تجارت بھی ہے، اور اگر سونا چاندی ہے تو پھر 7.5 تولے سونے کی جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس میں سے 2.5% دیں گے، 87 گرام یہ بنتا ہے، تو 2.5% جو ہے وہ نکالنا ہے اور مستحقین لوگوں کو، جو کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے، ان کو دینا ہے۔ اور 52.5 تولے چاندی ہے تو اس کا نصاب کو پہنچ گئی ہے، اس کا نصاب بنائیں گے اور رقم مقرر کریں گے تو زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ہم مختصر خاکہ بیان کریں گے آپ کے سامنے کہ اگر کسی بندے کے پاس 1,00,000 روپے، ویسے 1,00,000 پر بنتی نہیں، لیکن 1,00,000 پر کتنی بنتی ہے، جب کہ کسی کے پاس یعنی اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، طلائی ہو، تو 1,00,000 پر 2,500 روپیہ، 2,00,000 پر 500 روپیہ اور 3,00,000 پر 7,500 روپیہ، 4,00,000 پر یعنی 4,00,000 پر 10,000 روپیہ ہے، 10,000 روپیہ 4,00,000 پر، 5,00,000 پر 12,500 ہے، اور اگر کسی کے پاس 50 لاکھ ہوں تو اس کے اوپر تقریباً جو ہے نا 50 لاکھ کے اوپر 1,25,000 روپے زکوٰۃ ہوگی، اور اگر کسی کے پاس 1 کروڑ ہو تو اس کے اوپر 2,50,000 روپے، اور 2 کروڑ ہو تو 50 لاکھ روپے زکوٰۃ آئے گی۔ دیکھا جائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی سی زکوٰۃ ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس اونٹ ہوں ان کی زکوٰۃ بھی ہے، اور جن لوگوں کے پاس گاڑیاں ہوں، جن کے پاس پلاٹ ہوں، ظاہر ہے یہ بھی مال تجارت ہے۔ گاڑیوں اور دکانوں کے اوپر زکوٰۃ کیسے لاگو ہوتی ہے؟ یعنی کہ وہ جس دکان کی آپ بچت سے آپ جمع کر رہے ہیں اور اس رقم بچی ہوئی کو سال گزر کے اس کے اوپر ہے، جو استعمال ہو رہی ہے اس کے اوپر نہیں ہے۔ اسی طرح وہ پلاٹ جو آپ نے سیل کرنے کے لیے، منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا ہے، اس کے اوپر بھی، ان پلاٹوں کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے،
اور جو پلاٹوں کا کاروبار کرتے ہیں، کالونیاں کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی حساب سے اس کا رقم کا اندازہ لگایا جائے گا کہ اب کی مالیت کتنی ہے، ایک مرلے کی اتنی قیمت ہے اور اس کی قیمت کے اتنے پیسے بنتے ہیں، اور ایک کنال کے کتنے بنیں گے، وہ پھر جو ہے اس کو ضرب تقسیم کریں گے۔ اسی طرح وہ جو جانوروں کے مالک ہیں، اونٹوں کے، گائے کے، بکریوں کے، بھیڑوں کے مالک ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زکوٰۃ کو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس 5 اونٹ ہوں تو 5 پورے اونٹوں کے اوپر ایک بکری دینی ہوگی، ایک بکری دینی ہوگی، 5 اونٹوں کے اوپر ایک بکری۔ 10 اونٹوں کی زکوٰۃ 2 بکریاں، اور اسی طرح بھینسوں اور گایوں کی زکوٰۃ جو ہے، گائے کے اوپر ایک، یعنی گایوں میں سے ایک بکری زکوٰۃ ہے ان کے اوپر جن کے پاس تقریباً 30 گائے ہوں۔ بھینسوں کی زکوٰۃ کی شرح بھی گایوں کی طرح ہے، تقریباً گایوں کی 2 سال سے بڑا بچڑا زکوٰۃ میں دیا جائے گا، اور 120 بھیڑ بکریوں پر ایک بکری زکوٰۃ ہے۔ 100 سے لے کے 120 تک ایک بھیڑ یا ایک بکری زکوٰۃ دی جائے گی۔ کرائے کے مکانوں کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، اور وہ جس میں آپ رہ رہے ہیں وہ نہیں۔ دیے گئے مکانوں کے اوپر زکوٰۃ، کرائے پر دیے گئے مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر کاروبار کے لیے اپنے زیادہ پلاٹ اور مکان بنائے ہیں، کرائے پہ دیے ہیں، تو ان کی رقم بچ رہی ہے، سال گزر رہا ہے، تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ وہ گاڑیاں جو آپ اس کو کاروبار کرتے ہیں، تو گاڑیوں کی تجارت ہے، سیل پرچیز کا کام ہے، اس میں سے بھی جو رقم بچتی ہے تو اس کے اوپر، جو گاڑی چل رہی ہے آپ کے استعمال میں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور ان پلاٹوں کے اوپر بھی، جو کہ سنن ابو داؤد کی حدیث میں موجود ہے، جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ ذاتی رہنے کے لیے پلاٹ خریدا گیا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ جس شخص کے پاس کھیتی باڑی ہے، تو جو زمین قدرتی بارش کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو اس کا 10واں حصہ ہے، اور جس کے اوپر کسان نے اپنے جیب سے پانی، کھاد، گوڈی اور دیگر اس کے اخراجات اپنی جیب سے خرچ کیے ہوں، اس کے اوپر 20واں حصہ، اس کو عشر کہا جاتا ہے، یہ بھی زکوٰۃ کے استعمال میں ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مویشیوں کے اوپر، اور اسی طرح کھجوروں کے باغ، اناروں کے باغ، اور دیگر جو اجناس ہیں، اجناس میں سے گندم ہے، جو ہے، باجرہ ہے، چاول ہیں، اور دیگر چیزیں ہیں۔ کھجوروں کے باغ جن علاقوں میں ہیں ان کے اوپر کھجوروں کو اسی طرح کھجوروں کی زکوٰۃ نکائی جاتی۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام حکم دیتا ہے، جب تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کو ادا کرو گے، گویا کہ تم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے مالوں کو بھی پاک کر لیا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ان زکوٰۃ دینے والوں کو کیا بدلہ دیتا ہے، ہم وہ بیان کریں گے دوسرے بیان میں۔ تو اب ہم یہ بات بھی بیان کریں گے کہ جن لوگوں کے پاس بھینسیں اور گائے ہیں، زیادہ مقدار میں ہیں، وہ ان کا حساب لگائیں گے، اور وہ علماء کرام سے جا کے سیکھیں گے، پوچھیں گے جتنی ان کی بھیڑ بکریاں یا ان کی گائے بھینس ہیں یا اونٹ ہیں، ان کے حساب سے وہ اپنے جانوروں کی زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت چوری اور ڈکیتی کے مالوں کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے جو رزق حلال کھاتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، اور ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہیں اور اللہ طاہر اور پاکیزہ مال کو ہی پسند کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو اتنی برکت پیدا فرمائیں گے کہ جیسے جو لوگ جن کی فصلیں ہیں نا، اس میں سے عشر نکالتے ہیں، مہاجرین کو، مجاہدین کو، بیواؤں، مسکینوں، غرباء کو کھلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک ایکڑ کے اندر 100 من، 80 من ان کی جو فصل ہے وہ پیداوار پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ اس پہ قادر ہے۔ اس لیے فرمایا آتو حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا،
آج یہ گندم کا سیزن شروع ہونے والا ہے، اس کی بھی ہمیں زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ یاد رکھیے آج دنیا کے اندر جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اللہ رب العزت ان کو بڑی سخت وعید فرماتا ہے، تو غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ مال یہ ہمارا اللہ نے دیا ہوا ہے، یہ اسی کا ہے، اس لیے اللہ ذوالجلال کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ جو لوگ مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ جنت کا سودا کرتے ہیں تو میں ان کے گھر جنت میں بنا دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کما حق ہو زکوٰۃ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔